بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز اور تاریخی شخصیات کے معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم وارث علی شاہ کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وارث علی شاہ ایک قابل احترام اسلامی اسکالر اور 19ویں صدی کے صوفی بزرگ سال 1817 میں دیوا شریف کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے جو موجودہ اتر پردیش ہندوستان کے ضلع بارہ بنکی میں واقع ہے، اور اپنے وقت کے سب سے بااثر صوفی شخصیات میں سے ایک کے طور پر ابھرے۔ وہ عالمگیر محبت، روحانی روشن خیالی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اپنے پیغام کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق ایک اعلیٰ نسب سے تھا جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی 26ویں نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے انہیں اپنے پیروکاروں اور فصیح تر مسلم کمیونٹی میں بے پناہ عزت اور احترام حاصل کیا۔ ابتدائی عمر سے ہی وارث علی شاہ نے گہری روحانیت اور دنیاوی زندگی سے لا تعلقی کے آثار دکھائے۔ وہ اپنی نرم طبیعت، عاجزی اور روحانی عکاسی کی غیر معمولی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے دینی علوم کی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر اور آس پاس کے علماء سے حاصل کی، تاہم ان کے روحانی رجحان صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صوفی طریقوں میں، خاص طور پر قادری اور چشتی احکامات میں غرق کر لیا۔ بالآخر انہوں نے اپنا ایک روحانی راستہ قائم کیا جسے وارثی صوفی آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے روایتی اسلامی تعلیمات کو محبت، رواداری اور تمام مذاہب کے اتحاد کے عالمگیر صوفی نظریات کے ساتھ ملایا۔ وارث علی شاہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی وسیع سفر تھا۔ اپنے علاقوں کی حدود میں رہنے والے بہت سے صوفی بزرگوں کے برعکس وارث علی شاہ نے یورپ اور مغرب سمیت پورے ہندوستان اور بیرون ملک سفر کیے۔ تاریخی بیانات میں بتایا گیا کہ انہوں نے لندن، قسطنطنیہ، استنبول جیسے شہروں کا دورہ کیا اور یہاں تک کہ اپنے وقت کے ممتاز دانشوروں اور معززین سے بات چیت کی۔ ان سفروں کے دوران انہوں نے بین المذاہب مکالمے میں مشغول کیا اور متنوع نسلی اور مذہبی پس منظر کے لاتعداد لوگوں کا اپنے روحانی حلقے میں داخل کیا۔ ان کا روحانی کرشمہ اور محبت کا پیغام حدوں سے تجاوز کر گیا، اور انہوں نے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر عقائد کے ماننے والوں میں بھی پیروکار حاصل کر لیے۔ وہ انسانی روح کی وحدت پر یقین رکھتے تھے اور سکھاتے تھے کہ تمام راستے بالآخر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، بشرطے اخلاص اور محبت کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے۔ وارث علی شاہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے، پھر بھی ان کا اثر و رسوخ اتنا نمایاں تھا کہ برطانوی نو آبادیات حکام اور ہندوستانی شہزادے دونوں ان کی تلاش میں تھے۔ ان کی طرف توجہ اور اعزازات کی پیشکش کے باوجود وہ عاجز اور طاقت سے متاثر نہیں رہے۔ انہوں نے مستقل طور پر دل کی اندرونی تزکیہ اور تمام مخلوقات سے محبت کی خدا تک پہنچنے کے راستے پر زور دیا۔ ان کے اقوال، جن میں سے بہت سے شاگردوں نے ریکارڈ کیے ہیں، صوفی فکر کے جوہر کی عکاسی کرتے ہیں۔ سادہ لیکن گہری سچائیوں کا مقصد روح کو تبدیل کرنا ہے۔ ان کا انتقال 1905 میں اپنے آبائی گاؤں دیوا شریف بارہ بنکی میں ہوا۔ ان کی موت نے ایک گہری اثر انگیز روحانی زندگی کا خاتمہ کیا جس نے بڑے اعظموں میں ہزاروں لوگوں کو چھو لیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں اور عقیدت مند ان کے تدفین کی جگہ پر ایک مزار تعمیر کر کے ان کی میراث کا احترام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ وارث علی شاہ کا مزار دیوا شریف میں بنایا گیا تھا، اور یہ جلد ہی شمالی ہندوستان میں روحانی سرگرمیوں اور زیارت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ مزار کو ابتدائی طور پر ان کے قریبی شاگردوں اور خاندان کے افراد نے تعمیر کیا تھا، جو ان کی یاد کو محفوظ رکھنے اور ان کی تعلیمات کو پھیلانے میں لگے رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی کمیونٹی کے ذریعے اور پورے ہندوستان اور اس کے باہر کے مداحوں کے تعاون سے مزار کو توسیع اور خوبصورت بنایا گیا۔ مزار کا فن تعمیر روایتی ہندو اسلامی ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے، جس میں سفید گنبد نما ڈھانچہ سکون اور تعظیم کو پھیلاتا ہے۔ درگاہ مزار کے احاطے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی علامت بن گئی ہے، جہاں ذات پات، نسل اور مذہب سے قطع نظر تمام پس منظر کے لوگ آتے ہیں۔ ہر سال ان کا عرس یوم وفات بڑی عقیدت اور تہوار کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج وارث علی شاہ کا
دیوا شریف مزار صرف ایک مذہبی مقام ہی نہیں بلکہ ایک ثقافتی اور روحانی مینار بھی ہے۔ تو دوستو، ان کا مزار اس وزٹ کی ایک زندہ یاد کے طور پر کھڑا ہے، امن، روحانی بلندی اور غیر مشہور محبت کی پناہ گاہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے جا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔